میرے بھائی ویڈیو بنانا بیان کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اس طرح تو میری آواز آپ یہ میں سن رہے ہیں نا، لیکن ویڈیو پر الحمدللہ اللہ کے دین کی یہ آواز جو ہے وہ ہزاروں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس لیے جیسے مثلا میں بیٹھا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ جائز ہے تو دین کا ویڈیو بھی جائز ہے۔ جیسے کسی عورت کا چہرہ دیکھنا ناجائز ہے، وہ ویڈیو میں بھی ناجائز ہے، وہ فلم میں بھی ناجائز ہے۔ بات کو سمجھا کریں، اس لیے کہ اللہ نے یہ ایک ذرائع بنا دیے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے کتنی اللہ نے ہماری مدد کی ہے کہ مکتبہ شاملہ کے نام سے 60,000 کتابیں انٹرنیٹ میں موجود ہیں۔ جو کتاب دیکھنی ہو بس نکالو اور پڑھو۔ یہ 60,000 کتاب ہم کہاں رکھتے ہیں؟ اتنی بڑی لائبریری کہاں سے لے آتے ہیں؟ یہ اسی کی وجہ سے اللہ نے آسانی پیدا کر دی ہے، اور پورا قرآن ہر قاری کی قرات پر فیڈ موجود ہے، جو سننا چاہتے وہ سن لو۔ تو اس لیے اچھے کام کے لیے اگر استعمال کیا جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور وہ لائیو پہ جب پروگرام جاتا ہے نا، وہ ہزاروں آدمی الحمدللہ سنتے ہیں۔ ایک عورت بیماری میں مبتلا، مرض شوگر کی وجہ سے ڈاکٹر نے گھٹنے تک ٹانگ کاٹ دی ہے۔ اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے خاوند گھر میں نماز پڑھ سکتے؟ ہاں پڑھ سکتے۔ بہرحال امام صاحب جب یہ پھیرتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ، تو فوراً نہ گردن پھیر دیا کرو جب تک امام سلام مکمل نہ کر، ورنہ تمہاری نماز باطل ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کسی حکیم کے پاس گئے، اس کی انگلیوں پہ کوئی زخم تھے پاؤں کی، انہوں نے کہا اس پہ پیشاب کرو، پھر بعد میں کچھ دیر کا دو، کوئی یاد نہیں، کیونکہ پیشاب جو ہے نا یہ بھی اینٹیسیپٹک ہوتا ہے نا، اس سے بھی زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انڈیا میں تو ایک وزیر اعظم صاحب تھے جو پیشاب پیتے تھے، باقاعدہ روزانہ وہ ایک گلاس پیشاب کا پیتا تھا۔ کہتا مجھے آج تک کوئی کسی قسم کا انفیکشن نہیں ہوا، اس لیے کہ اینٹی بائیوٹک میں روزانہ صبح اپنا پی لیتا ہوں، کسی کے پاس سے منگوانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو بہرحال بتاؤ علاج کوئی حل نہیں۔ یہ بڑی مشہور بات ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں، حقیقت ہے۔ کہتے جی کہ 10 محرم کو روزے والوں کو یا بغیر روزے والوں کو بلا کے قرآن خوانی کرائے اور دعوت کرے، بالکل بدعت ہے۔ سارا سال تمہیں یاد نہیں ہے، 10 محرم کو کیوں یاد آ رہی ہے؟ خالص بدعت ہے۔ اور یہ شیعہ بھی عجیب قوم ہے، ادھر حسین پیاسا شہید ہو گیا، یہ جناب دودھ کی سبیلیں لگائے ہوئے ہیں۔ یہ الٹی کھوپڑی ہے، عجیب مذہب ہے۔ مرحوم کا عقیقہ کرنا کیسے؟ جب فوت ہو گیا عقیقہ کس بات کا؟ یہ عجیب لوگ ہیں، بس ان کو قبریں یاد ہیں، زندگی کوئی یاد نہیں۔ عقیقہ تو 7ویں دن ہوتا ہے، اس کو 7 دن ہی نہیں ملے تو عقیقہ کس بات کا ہو گیا؟ شیعہ کو کافر ایک آدمی کہہ سکتا ہے، ہر مسلمان کہہ سکتا ہے، جب اللہ نے ان کو کافر کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں صحابہ سے راضی ہوں، تو جو ناراض ہے تو قرآن کے مخالف ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں جو میلاد مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، خالص بدعت ہے۔ ان کو حضور کی محبت سے ربیع الاول میں جوش چڑھتا ہے، باقی سارا سال نہیں ہوتا۔ اور مسلمان جو ہے نا وہ ہر نماز میں حضور کا معراج یاد کرتا ہے۔ مسجد میں داخل ہوگا تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ نکلے گا تو کہے گا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک، اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم۔ مسلمان تو ہر وقت صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ چاروں مسلک میں سے کسی مسلک میں بھی داڑھی ایک مٹھی سے کم رکھنا جب بالکل ناجائز۔ اربع متفق ہیں کہ کم از کم داڑھی کی حد ایک مشت ہے، یہ کم از کم ہے، آگے بڑھاؤ تو اچھی بات ہے، یعنی اس سے کم نہ ہو۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے، کہتا ہے جی کہ سنن نبی داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق اگر فجر کی جماعت کی 2 رکعت سنت جو ہے پہلے وہ آدمی نہ پڑھ سکے، نماز میں مل جائے
تو کہتے ہیں کہ اس کو جماعت کے بعد سنت پڑھنی چاہیے، لیکن ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ سورج نکلنے تک کے انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اب اگر آپ کو حدیث مبارک پڑھ تو لی ہے آپ نے، میرے خیال میں سمجھی نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ باقی ائمہ کے نزدیک تو سنت کی قضا ہے ہی نہیں، پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر کیوں پڑھے؟ یہ تو صرف احناف کے لیے ہے کہ چونکہ 2 رکعت فجر میرے سرکار میرے آقا کو زیادہ محبوب تھی کہ خیر من الدنیا وما فیہا، ساری دنیا کی بادشاہی سے بھی مجھے یہ 2 رکعت زیادہ پیاری ہیں، اس لیے علماء احناف کہتے ہیں یار اس کو نہ چھوڑا کرو، اگر رہ بھی گئی ہو تو بعد میں پڑھ۔ اب اس کے 2 طریقے تھے، ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ہم نماز پڑھنے کے فوراً بعد 2 رکعت پڑھ لیں، لیکن دوسری حدیث آ گئی کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فجر کے بعد نماز نہ پڑھو جب تک سورج نہ نکلے۔ تو آپ جنہوں نے دونوں حدیثوں میں عمل کیا انہیں پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ مشکل ہوتی ہے نا جی، آدمی کیا کرے کہ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، علماء کی خدمت میں جا کر حدیث پڑھے بھی سمجھے بھی پھر عمل کرے گی، اور پھر احادیث متضاد ہوتی ہیں، متعارض ہوتی ہیں، اس تعارض کو رفع کرنے کے لیے علماء کا کام ہے۔ ہم عمرہ ایک جو ہے کئی لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں، ایک کے لیے ایک، باقی کے لیے دعا کریں۔ احرام کی حالت میں آنکھوں کا ایک پلک کھجلی سے کھجانے سے ٹوٹ گیا، کچھ نہیں ہوتا، بس دعا کیا کرو، اور آج کل کے دور میں خاص دعا کیا کرو کہ اللہ عالم اسلام پہ اپنے عذاب رفع فرما اور اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ دیکھو کسی کو ایک بال آنکھ کا ٹوٹ رہا ہے اس کا فکر ہے، کسی کو داڑھی مڈانے کا بھی فکر ہے۔ اب یہ اللہ کی طرف سے ہے، بہرحال دعا کریں، ہمارے ذمہ تو یہی ہے کہ ہم کہتے رہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکر الذاکرون صلی علی محمد کلما غفل عن ذکر الغافلون۔ لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ عن کل اسم والغنیمۃ عن کل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا عیبا الا سترتہ ولا کربا الا نفستہ ولا ضالا الا ہدیتہ ولا فسادا الا اصلحتہ ولا عسیرا الا یسرتہ ولا مریضا الا شافیتہ ولا میتا الا رحمتہ ولا حاجتا من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتہا ویسرتہ یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں تیرے جو دین کے ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، شام میں ہیں، میانمار میں ہیں، یا اللہ عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ انڈونیشیا میں جو زلزلہ آیا ہے ان جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، اور اللہ ان کے وارثوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ جو اس سے متاثر ہوئے اپنے خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔
یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔